والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. درود پڑھے محمد علی وسلم. حضرات سامعین، حجت خدا کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے. ابھی تو میں ایسے سوچ رہا ہوں جس مجلس جو ہے اس کو شروع ہی نہیں کیا. میں نے بڑی کوشش کی ہے، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات اور پوری دنیا کے بہترین سامعین میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور وہ میرے رسول تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، اور میں نے ان کو اسی لیے بھیجا تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر حجت باقی نہ رہے. میں اللہ غالب ہوں، میں اللہ حکیم ہوں. آئیے آج کی تقریر میری شروع ہوتی ہے اور جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں. میں نے رات میں عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور جو نئے مومنین ہیں ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یعنی حجت کبھی نبی ہوتا ہے، کبھی رسول، کبھی امام. کیونکہ آج یہ جو دور چل رہا ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا رسول نبی بھی تھا، رسول بھی، امام بھی. نبوت کا کام ختم، رسالت کا کام ختم. اب جو بھی رسول کی جگہ پر آئے گا وہ امام ہوگا. یعنی آج جو دور ہے وہ ہے امامت کا. یعنی حجت خدا جو موجودہ دور میں ہے وہ ہے ہمارا امام. ہمارا امام رسول کا خلیفہ، اللہ کی حجت ہے. وہ ایک ہی فرد ہے جو ہمارا امام ہے، رسول کا وارث، وصی، خلیفہ، اللہ کا ولی اور حجت خدا ہے. میں نے رات جہاں پر تقریر چھوڑی تھی وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. میں نے کیا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ دیکھو حجت خدا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس میدان جنگ سے جاہل ڈرتے ہیں، حجت خدا سے محبت کرتا ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. میری تقریر شروع ہو گئی. ابھی جو میں آج پڑھنا چاہتا ہوں پہلے اس کو سمجھیں. میں نے جان بوجھ کر آپ کو سنسپیس میں رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے آپ میرے قریب آنے کی کوشش کریں. میں نے کہا کہ قرآن حکیم کی جو آیت ابھی پڑھ رہا ہوں وہ ہے سورۃ الحدید کی اور آیت کا نمبر ہے 10. 10ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں سورۃ الحدید کی. دیکھو کتنی کلیئر آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے. شاید خدا بندی لا یستوی منکم، تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. تم میں آج بھی آیت ہے تم میں. توجہ
میرے بھائی جلدی جلدی آپ یہ کیمرہ کو ختم کریں، کیونکہ میرے بہترین سامعین مجھے سن رہے ہیں. لا یستوی منکم، تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. ابھی بھائی پڑھ رہے تھے سلام، بڑا مجھے مزہ آیا. ظفر بھائی پڑھ رہے تھے، بڑا مجھے مزہ آیا. کیا اس کے جملے تھے. میں نے کہا کہ تعصب کی اینکیں ہٹا کر مسلمان صرف قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے کتنا فیصلہ. بھائی نام تو اللہ نہیں لیتا، اللہ تو نشانیاں بتاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم، تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں. کون ہے یہ؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جو پھر اس جملے کو خیال رکھیں کہ مولا علی نے کیا فرمایا تھا کہ جو جہاد سے بھاگے وہ حجت خدا نہیں. اب یہاں الفاظ کیا ہے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے، جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے. فتح مکہ سے پہلے تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے. اولئک اعظم درجتن. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک کا اعظم ہیں. عظیم نہیں، اعظم، سپرلیٹو ڈگری. اللہ کے نزدیک یہ اعظم ہے. اولئک اعظم درجتن، اولئک اعظم درجتن. وہ اللہ کے نزدیک اعظم ہے. کن سے؟ من الذین، ان سے انفقوا من بعد وقاتلوا. ان سے یہ اعظم ہیں جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور خرچ بھی کیا. نہیں میں نے کیا، میں سمجھانا چاہتا ہوں سارے پڑھے لکھے حضرات. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. یہ اللہ کے نزدیک جو ہیں یہ اعظم ہیں. کن سے اعظم ہے؟ کن سے اعظم ہے؟ ان سے اعظم ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں اس کے برابر کوئی نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے. یہ کن سے اعظم ہے؟ ان سے اعظم ہے. انفقوا من بعد وقاتلوا. جو فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور جنہوں نے خرچ بھی کیا. فتح مکہ کے بعد پتا چلا کہ یہ دونوں برابر نہیں. جو فتح مکہ سے پہلے لڑا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد لڑا ہے، یہ دونوں برابر نہیں. اب آئیے میں شاید آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ سکا. اللہ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. تم میں کوئی اس کے برابر نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑا. اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. ہاں وہ اللہ کے نزدیک اعظم ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور خرچ بھی کیا. اب آئیے مثال دینا چاہتا ہوں. ایک فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے ابھی باہر کہہ رہے تھے نا کہ جنگ خندق آئی، جنگ خیبر آئی تو مسلمانوں کو پسند کیوں نہیں؟
آئیے میں نے کہا اولئک اعظم درجۃ، اللہ کا اللہ کے نزدیک ان کا اعظم درجہ ہے ان سے، من الذین، ان سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ کے بعد لڑے بھی اور خرچ بھی کیا۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں فتح مکہ سے پہلے، اسی مارکے کا نام ہے جنگ خندق، اسی مارکے کا نام ہے جنگ خندق، اسی مارکے کا نام ہے جنگ خندق۔ اور جب کہتا رہا، وہ جو عبارتیں ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا، صرف اس سے میں جملہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں قریب آؤں۔ کہتا رہا ہے کوئی، عمر بن عبد کہتا رہا ہے کوئی جس کو جنت کی ضرورت ہے؟ کہاں ہے وہ تمہاری جنت؟ اور جب کوئی نہ گیا اور علی گیا تو یہ الفاظ ہیں مسلمانوں کے کتابوں میں کہ رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر، کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل ایمان، کل مومن نہیں، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے جملے کو پھر کہا برز الاسلام کلہ الی الشرک کل کا کل اسلام، کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پہلے کل ایمان کہا، پہلے کل ایمان کہا اور کہا کل کفر کے مقابلے میں، اور پھر رسول نے کہا کہ کل کا کل اسلام، کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ارے یہ رسول کا فیصلہ ہے، پتا چلا آج رسول نے فیصلہ نہیں کیا کہ علی آج یا کل، ابھی یا کبھی، جو بھی آپ کے مقابلے میں آئے گا نعرہ حیدری، نہیں مجھے پوری نہیں میرے بھائی، نہیں میں توجہ، پوری توجہ میرے بھائی، جیسے جذباتی نہ بنے، کیونکہ یہ تمام حضرات جو مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، میں کہا اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا برزل ایمان کلہ الی الکفر، کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب پوچھا تو رسول نے دوسری مرتبہ کہا برزل اسلام کلہ الی الشرک کل کا کل اسلام، کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ مانی کیا؟ مقصد کیا؟ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مولوی سمجھائے یہ ہے کیا؟ کل کا کل ایمان، کل کا کل کفر جا رہا ہے، کل کا کل اسلام جا رہا ہے، کل شرک کے مقابلے میں، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ علی کل اسلام، علی کل ایمان، نہیں بھائی نہیں، میں اپنی خود جو ہے محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کے قریب نہیں آیا، پہلے مجھے 4 آیتیں پڑھنے دو پھر یہاں آؤں گا۔ بھائی دیکھو قرآن کی 4 منزلیں ہیں، سمجھنے کی کوشش، قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 4۔ قرآن کی 4 منزلیں ہیں، میرے جو بچے ہیں وہ بھی دیکھو میرے قریب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گے اور اچھے سامعین بنیں گے بڑا ہو کر۔ قرآن کی منزلیں ہیں 4۔ کتنی منزلیں؟ 4۔ سب سے پہلے قرآن نازل ہوا تھا رسول کے نور پر۔ کس پر نازل ہوا تھا؟ رسول کے نور پر۔ اب یہ 2 حدیثیں ہیں جو تمام مسلمان بھائی کے کتابوں میں ہیں۔ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ النوری، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ دوسری حدیث اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا۔ پتا چلا جو روح ہے وہ نور ہے، جو نور ہے وہ روح ہے۔ منزلیں کتنی ہے؟ میں نے کہا قرآن کی 4۔ سب سے پہلے اللہ نے رسول کے نور پر قرآن نازل کیا، اور یہ تو حدیثیں تھی۔ اب قرآن کا دلیل کیا ہے؟ ارشاد خداوندی الرحمن علم القرآن
خلق الانسان، اللہ نے الرحمن نے قرآن کی تعلیم دی اور خلق کیا الانسان کو. پہلے تعلیم ہے پھر خلقت ہے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے تو کیا جواب ہے؟ کہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن نے تعلیم دی قرآن کی اور خلق کیا الانسان کو. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں، اب نوجوانوں کے قریب آنا چاہتا ہوں. لفظ الانسان ہے، پہلے تعلیم ہے بعد میں خلقت ہے. ہے کوئی انسان جو پہلے پڑھے بعد میں پیدا ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسا کوئی انسان دکھاؤ جو پہلے پڑھے اور بعد میں تخلیق ہو. اور لفظ ہے الانسان. الانسان. اب کتاب کتنا ہوتا ہے؟ کتاب. میں نے کتاب لکھی، جب میں لکھوں گا تو ہوگا کتاب. آیت اللہ لکھے گا وہ بھی کتاب. لیکن اللہ کی قرآن کتاب نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب. اللہ کی قرآن ہے الکتاب. جتنی فرق ہے کتاب میں اور الکتاب میں، اتنا فرق ہے انسان اور انسان میں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے رحمان نے تعلیم دی قرآن کی اور پھر خلق کیا الانسان کو. اب جتنے تفاسیر ہیں اٹھا کر دیکھو، یہ کون سا الانسان ہے جس کا وجود تھا، تخلیق نہ تھی. تخلیق سے پہلے قرآن کا عالم تھا. تو پتا چلا جو تخلیق سے پہلے قرآن کا عالم ہے وہ ہمارا رسول ہے. سب سے پہلے اللہ نے رسول کے نور پر قرآن کو نازل کیا. دوسری منزل بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد قرآن آیا لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں بعد میں آیا، رسول پر پہلے آیا. لوح محفوظ کا وجود نہ تھا، میرے رسول کا نور تھا. نعرہ حیدری. لوح محفوظ کا وجود نہ تھا، میرا رسول تھا. یہ ہے دوسری منزل. تیسری منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کا انزال کیا، ہم نے اس کا انزال کیا لیلۃ القدر میں. ہم نے اس کا اب مسلمانوں نے نیچے لکھا قرآن. پورے قرآن حکیم میں ایک آیت دکھا کہ اللہ نے قرآن کا نام لیا ہو کہ میں نے قرآن کا انزال کیا ہے لیلۃ القدر میں، تو میں مذہب چھوڑ دوں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ترجمہ کیا نا، تو یہ انزال ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہو ضمیر غائب واحد مذکر. ہم نے ان کا انزال کیا لیلۃ القدر میں. انزال کی کیا معنی ہے؟ انزال کی معنی ہے بیک وقت. بیک وقت، بیک وقت، پورے کا پورا، پورے کا پورا بیک وقت. یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. پتا چلا کہ پورے کا پورا قرآن آیا ہے، پورے کا پورا، پورے کا پورا قرآن آیا ہے رات میں، پورے کا پورا. تو یہ پورے کا پورا قرآن کون تھا؟ نوجوانوں گھبرائے نہیں میرے دوستوں. نعرہ حیدری. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جاؤ مدارس میں جاؤ، کسی مولوی سے پوچھو کہ عبدالحکیم نے معنی کی ہے کہ پورے کا پورا انزال کیا ہے. تو انزال کی معنی ہے بیک وقت. بیک وقت. تو یہ بقوا وقت جو قرآن آیا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو بیک وقت قرآن آیا یہ کون ہے؟ یہ جو بیک وقت قرآن آیا ہے اس کا نام ہے نور. اور یہ نور ہے 14 کا، یعنی یہ 14 جو 14 ہے یہ ہے وجود قرآن.
یہ 14 جو 14 ہے ان کا نام ہے وجود قرآن. یہ قرآن اسم ہے, قرآن اسم ہے. یہ ہے تیسری منزل, پورے کا پورا, پورے کا پورا. یہ پورے کا پورا کون قرآن ہے؟ یہ ہے قرآن وجودی, یہ ہے قرآن وجودی. ہمارے 14 جو ہیں یہ ہے قرآن وجودی. یہ تیسری چوتھی منزل یہ الفاظ ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اے میرے حبیب, ہم نے ٹھہر ٹھہر کر حصے حصے کر کے اس کی تنزیل کی ہے. نازل انزال ہے, تنزیل کی ہے. تنزیل کی معنی ہے تدریج, بتدریج, بتدریج. ہم نے اس قرآن کی تنزیل کی ہے آہستہ آہستہ, ٹھہر ٹھہر کر. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ, تاکہ تو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائے انسانوں کو. تو پڑھ کر سنائے, تجھے جبرائیل نہ پڑھائے. نعرہ حیدری. خبرائے نوجوانوں میرے نہیں, یہ نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. میرے حبیب, ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر ٹکڑوں میں اس کی تنزیل کی ہے. کیوں؟ لتقرأہ علی الناس علی مکث, تاکہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے انسانوں کو سنا. تو سنا, تو پڑھا تھوڑا تھوڑا کر کے. کیوں؟ تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا. اللہ خلاق عالم ہے, اللہ انسان کا خالق ہے. اس کو پتا ہے کس کا ذہن کیسا ہے. رسول کی دربار میں ہے کہ ہر قسم کے شاگرد تھے. بڑا جنارہ حیدری. رسول کی دربار میں ہر مزاج کے شاگرد تھے. رسول تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا. تو